मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन अटैक ऑन इराक 2003। इसे इराक वॉर भी कहते हैं और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी। और ये दुनिया का नक्शा है जिसमें हमने इलाकों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ये मुल्क पाकिस्तान का सियासी नक्शा है। इसी की खारजा पॉलिसी की तारीख हम आपको पढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और उसने ये बरतानिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड की मदद से किया। इन तमाम मुल्कों की आर्मी ने मिलकर हमला किया। 21 दिन के अंदर इराक फतह हो गया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट में बहुत मजबूत समझी जाती थी। इराक ने जब कुवैत पर हमला किया था तो भी उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक हुआ था जो अमेरिका ने किया था, जिसमें पाकिस्तान ने कुवैत का साथ दिया था। और ये सब हम आपको हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा 9/11 ने हालात बदल दिए थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों को हकारत, नफ़रत और मनहूस दहशतगर्द की नज़र से देखा जा रहा था। और जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो फिर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और मार्शल सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान। अफ़गान जंग के हमारे माशरे पर बहुत गहरे असरात पड़े जो आज तक मौजूद हैं। और अगर दुरुस्त तालीम व तरबियत ना मिली, यानी अगर फ़ाइन एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रेनिंग ना मिली तो हालात आगे भी ऐसे रह सकते हैं। तो अमेरिका ने झूठ बोलकर इराक में वसी पैमाने पर तबाही मचाई। अमेरिका ने झूठ बोला कि इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जो कि आज सबको मालूम है कि फ़कत एक झूठ था। आपको यहाँ पर मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट का नक्शा दिखाया गया है। आप इराक को यहाँ देख सकते हैं। उसके मशरिक यानी ईस्ट में ईरान है, मगरिब यानी वेस्ट में सीरिया है, यानी शाम को आप देख सकते हैं, और उर्दन भी मौजूद है यानी जॉर्डन। उसके शुमाल यानी नॉर्थ में तुर्की है। उसके जनूब यानी साउथ में कुवैत और सऊदी अरेबिया मौजूद हैं। सद्दाम हुसैन एक ताकतवर सदर के तौर पर मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट में मौजूद रहा, मगर उसकी ताकत और आर्मी वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद ना हो सकी, मॉडर्न ना हो सकी। इराक के पास बेशक एक मजबूत आर्मी थी जो कि 21 दिन तक लड़ती रही, मगर उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि यूरोप और अमेरिका के पास होती है। इराक के पास नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर बम नहीं है कि अपनी सालमियत की हिफाजत कर सके। इसके अलावा सद्दाम हुसैन अमेरिका के हाथों ईरान इराक जंग में इस्तेमाल होने के बाद ये समझ चुके थे कि अमेरिका से दुश्मनी तो महंगी है, मगर दोस्ती उससे ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया। और फिर जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो भी अमेरिका ने कुवैत की हिफाजत की और देख लिया कि इराक की मिलिट्री पावर कितनी है। तो अमेरिका मशरिक़ वस्ता और पर्शियन गल्फ़ में अड्डे बनाने लगा और उसने तकरीबन मशरिक़ वस्ता के हर अरब मुल्क में फ़ौजी अड्डे बना लिए। जैसे आज भी उसके अड्डे सऊदी अरब में है, ओमान में है, कुवैत में है, कतर में है, UAE में है यानी दुबई में है, वगैरह वगैरह।
تو یہ بات صدام حسین کو بالکل پسند نہیں آئی اور امریکہ اور عراق کے درمیان خاموش دشمنی چل پڑی، اور پھر امریکہ بہادر سپر پاور نے جھوٹ بول کر عراق پر حملہ کر دیا اور مشرق وسطی مڈل ایسٹ کی ایک طاقتور آرمی کو اپنے 3 اتحادیوں کے ساتھ مل کر شکست دے دی۔ یعنی عراق کی آرمی مضبوط تھی مگر اتنی نہیں جتنا وہ خود کو سمجھ بیٹھے تھے۔ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ 2 اگست 1990 کو عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر کے 6 گھنٹے میں اسے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسی جنگ کے شروع میں کویتی شاہی خاندان اپنی شاندار گاڑیوں میں بیٹھ کر سعودی عرب چلے گئے تھے، اور پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مل کر کویت کو آزاد کروا لیا تھا۔ اس دن سے امریکی فوجی اڈے مشرقی وسطی میں موجود ہیں۔ پاکستان اور UN یعنی اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن نے کویت کی حمایت کی کیونکہ وہ مظلوم تھا۔ آپ یہ سب ہسٹری اور فارن پالیسی آف پاکستان کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ 9/11 کے بعد کسی بھی اسلامی ملک پر کوئی بھی الزام لگا کر حملہ کر دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہو چکا تھا۔ اس طرح پہلے افغانستان پھر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ امریکہ کو ویپنز اور میس ڈسٹرکشن تو نہیں ملے مگر امریکہ بہادر سپر پاور کو کسی نے دہشت گرد نہیں کہا۔ اس نے جو ہزاروں معصوم جانیں لے لیں اس کو کبھی کوئی دہشت گرد نہیں کہہ سکا، کیونکہ طاقت کے کھیل میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور طاقت کے کھیل میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس یعنی مائٹ از رائٹ کا کھیل ہوتا ہے۔ طاقت کے کھیل میں اخلاقیات نہیں ہوتی، اور یہ سب سے بڑا ڈراؤنا عالمی سیاست کا سچ ہے۔ عراق کا اسرائیل پر حملہ جو ہوا تھا وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، 17 جنوری 1990 کو ہوا تھا، اور اس میں 42 اسکویڈ میزائل استعمال ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ 17 جنوری 1991 کو 42 اسکویڈ میزائل کی مدد سے عراق نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل نے جو عراق کا نیوکلیئر پروگرام تھا اس کو ایئر سٹرائک کر کے تباہ کر دیا تھا، اور 1948 میں عرب اسرائیل وار ہو چکی ہے، اس کے بعد پھر 6 ڈے وار ہو چکی ہے 1960s میں، اور پھر یوم کپور کی وار ہو چکی ہے 1970s میں، اور پھر ایران عراق وار ہوئی تھی 1980 سے 1988 تک۔ تو یہ جو آپ کو پہلے 3 جنگیں بتائی ہیں جس میں عرب اسرائیل وار ہے، 6 ڈے وار ہے، یوم کپور کی وار ہے، سب میں عراق اسرائیل کے سامنے کھڑا تھا، اور مڈل ایسٹ میں جو سب سے طاقتور فوجیں تھیں وہ 2 ہی تھیں، ایک عراق کے پاس دوسری مصر کے پاس، لیکن عراق کی فوج کو زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ مصر نے ویسے ہی اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہم اکارڈ کر لیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایران عراق وار میں بھی 8 سال جنگ چلتی رہی، جس میں اسرائیل نے ایران کو سپورٹ کی اور اسلحہ بیچا۔ یہ یہودی تاجر سوچ ہے جو کہ آپ کو بہت پہلے بھی مل جائے گی۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور دونوں کو اسلحہ یہودی پرووائڈ کرتے تھے، قرضہ بھی اور اسلحہ بھی۔ اس طرح وہ میر سے میر تر ہوتے جا رہے تھے اور اوس اور خزرج آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس طرح عرب اور فارسی یعنی پرشین کو اس کا رنگ دیا گیا، اس کو لسانیت اور قومیت کا رنگ دیا گیا، اور اس طرح جو ایرانی ہیں پھر ان کو اپنی سویلائزیشن پہ بہت مان ہے، وہ لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ پھر مرتے کیا نہ کرتے اسرائیل سے بھی انہوں نے اسلحہ خریدا اور مدد حاصل کی۔ اور ویسے بھی ویپنز اور میس ڈسٹرکشن تو کوئی بھی بایولوجیکل، کیمیکل یا نیوکلیئر ویپن ہو سکتا ہے جو کہ بڑے پیمانے پہ تباہی مچاتا ہے، جیسے کرونا وائرس بھی ایک طرح کا ویپن اور میس ڈسٹرکشن ہی تھا جس نے پوری دنیا میں خوف و ہراس پہنچایا۔ ہاں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا خوف، دہشت اور کتنے زیادہ لوگوں کو بیمار کیا تھا، لیکن جن لوگوں کی ول پاور مضبوط تھی، جو لوگ ڈٹے رہے وہ اس سے لڑتے رہے، اور باقی جو لوگ ہمت ہار گئے ان کا جو کارڈیو واسکولر سے پہلے ریسپیریٹری سسٹم ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہوا اور اسی سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو صدام حسین کا جو زندگی ہے وہ اتار چڑھاؤ پر ہے کہ وہ
وائس پریزیڈنٹ بنتے ہیں 68 سے 79 تک، پھر وہ 79 میں اور پھر 1991 میں، اور اس کے بعد 94 سے 2003 تک پرائم منسٹر رہتے ہیں، اور اس کے بعد ملک کے کرتا دھرتا وہ ہوتے ہیں، اور وہ عراقی پولیٹیشین اور ریولوشنری کے طور پر ابھرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، اور پھر جب ان کو پھانسی دی گئی تو جو ان کے حالات و واقعات تھے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2006 کو 30 دسمبر کو صدام حسین صاحب کو پھانسی دے کے امریکہ نے اپنے راستے سے ہٹا لیا۔ 2003 میں عراق فتح کیا، اور 2006 میں صدام حسین کو ملٹری ٹرائل کی مدد سے سزائے موت دے دی۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ہم امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔